بہت شکریہ، خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بارہا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہوں میں جھک سکیں، مل کر جھکیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ ساری عزت، سارا جلال ہم خدا ان کے نام کو دیتے ہیں، اور آپ سب کو خدا یسوع مسیح کے نام میں سلام۔ جواب نہیں آیا؟ تھینک یو، تھینک یو۔ ٹاپک ہمارا جو ہے اس سال کا، وہ آپ سب جانتے ہیں، آپ بولیں گے بونا اور کاٹنا، سوئنگ اینڈ ریپنگ۔ اس میں ہم نے بیج کو دیکھا کہ ایک بیج سے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک بیج جب زرخیز زمین میں بویا جاتا ہے تو ایک پودا بنتا ہے جس میں پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، اور پھر بہت سے بیج اس سے اکٹھے کیے جا سکتے ہیں۔ جو کچھ ہم بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ یہ ایک اصول ہے بونے اور کاٹنے کا، جیسے اور بہت سے اصول ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آئزک نیوٹن کا اصول ہے جس کو ہم لا آف گریوٹی کہتے ہیں، کہ اگر کوئی چیز جیسے سیب درخت سے گرے تو وہ زمین پر گرے گا، نیچے کو آئے گا کیونکہ زمین کی کشش ہے۔ اسی طرح بونا اور کاٹنا بھی ایک اصول ہے جو دنیاوی طور پر بھی ہے اور روحانی طور پر بھی ہے۔ جو کچھ ہم بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، اور یہ اصول بہت اہم ہے، اور یہ اصول اتنا ہی یقینی ہے جتنا سورج کا نکلنا۔ اگر کوئی امیر شخص اسی بیج کو بوتا ہے تو ویسا ہی پھل آئے گا، اور اگر کوئی غریب ترین شخص بھی وہی بیج اسی زمین میں بوئے گا تو ویسا ہی پھل ملے گا۔ یہ اصول سب کے لیے یکساں ہے، اور سمجھدار لوگ اس اصول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زرخیز زمین میں بوتے ہیں اور بہت سا پھل کاٹتے ہیں، بہت سا پھل لیتے ہیں۔ ہم اکثر بات کرتے ہیں بونا کیا ہے، اور جب بونے اور کاٹنے کی بات آئے تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی اب ہمیں بتائیں گے جی پیسے بوئے جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، پیسے بھی اگر آپ خدا کی زمین میں بوئیں گے تو آپ کو بہت سا پھل اس کا ملے گا، یا اپنا ٹیلنٹ سے اپنا وقت بھی بوتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں اگر کوئی خیال آیا ہے، مثبت ہو یا منفی ہو، آپ اس خیال کو بوتے ہیں۔ خیال کو یہاں نہیں رہنے دیتے بلکہ اسے بوتے ہیں، اور جب ایک خیال کو بوتے ہیں تو ایک عمل کو کاٹتے ہیں۔ جو خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے، ایمان کا خیال اگر ہے تو آپ ایمان کا قدم بڑھاتے ہیں۔ اگر کوئی منفی خیال ہے، منفی خیال آپ بوتے ہیں تو منفی قدم آپ اٹھائیں گے۔ جو کچھ اگر آپ ایک خیال کو بوتے ہیں تو ایک عمل کو کاٹتے ہیں، اور اگر آپ اس عمل کو بوتے ہیں جو آپ کے اعمال ہیں، اگر آپ انہیں بوتے ہیں تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے، اور اگر آپ اس عادت کو بوتے ہیں تو وہ آپ کا کردار بن جاتا ہے، اور جب اس کردار کو بوتے ہیں تو آپ منزل تک پہنچتے ہیں۔ یہ بڑا اہم اصول ہے۔ If you sow a thought, you reap a habit۔ اور جب اس ہیبٹ، وہ ایک ہیبٹ آپ کی بن جاتی ہے، یعنی کہ اچھا خیال اگر آیا آپ اسے بوتے ہیں، اچھی سوچ کو، اچھی تھاٹ کو بوتے ہیں تو وہ آپ کا ایک ایکٹ بن جائے گا، اور جب اس ایکٹ when you sow an act it becomes your habit، وہ آپ کی اچھی عادت بن جائے گی، ہیبٹ بن جائے گی، اور جب اس ہیبٹ کو when you sow a habit you reap a character، وہ آپ کا کردار بن جائے گا، اور جب آپ اس کردار کو بوتے ہیں تو منزل تک پہنچیں گے، اصلی منزل تک، ابدی منزل تک۔ بڑا ضروری ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو اپنی تھاٹ لائف، اپنی سوچوں، اپنے خیالوں کا ذمہ پاک روح کو دیں، تاکہ مثبت خیال ہمارے ذہنوں میں آئیں اور ہم ان مثبت خیالوں کو بوئیں، اور وہ ہمارے عادت بن جائے، اور وہ ہماری ہیبٹ بن جائے۔ ایک برطانوی ٹریولر تھا، اس کو سڑک کے کنارے لگے پھول بہت پسند تھے، تو وہ ان پھولوں کے بیج جہاں بھی جاتا تھا، وہ جس ملک میں بھی، وہ ان پھولوں کے بیج لیتا تھا
اور اپنی جیب میں اس سے بھرتا تھا اور جہاں کہیں جاتا وہ بیج بکھیرتا جاتا تھا۔ میرے عزیزو، آپ کے پاس بھی بیج ہے، خدا کے کلام کا بیج۔ جہاں کہیں جانا ہے ہم نے وہ بیج بونا ہے، بکھیرتے جانا ہے۔ خدا اس کی رکھوالی کرتا ہے۔ اگر آپ اسے پانی نہیں بھی دے سکتے تو خدا خود اس کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ نہ بونے والا کوئی چیز ہے نہ پانی دینے والا، بلکہ خدا جو بڑھاتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں وہ بیج، آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں، صرف پاسٹرز یا خادموں کے ہاتھ میں وہ بیج نہیں ہے، آپ سب کے ہاتھ میں خدا کے کلام کا بیج ہے۔ آپ نے اپنی گواہی سب کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ نہ جانے کس وقت کون سی گواہی کسی کے دل پہ جا لگے اور وہ بہت سے لوگوں کو خدا کی بادشاہت میں لانے کا وسیلہ ٹھہرے۔ ہمارے سامنے حبشی کھوجا کی مثال ہے۔ جب فلپس کو خدا کے روح نے کہا کہ تو ادھر جا، تو ایک وہاں رتھ پر حبشی کھوجا اسے ملا جو کلام تو پڑھ رہا تھا۔ تو فلپس نے اسے پوچھا جو تو پڑھ رہا ہے کیا اس کو سمجھتا بھی ہے؟ اس نے کہا جب تک کوئی سمجھائے نہ میں کیسے سمجھ سکتا ہوں۔ جب اسے کلام سمجھایا گیا تو اسی وقت اس نے پانی کا بپتسمہ لیا۔ اس نے کہا اب کون سی چیز مجھے بپتسمہ لینے سے روکتی ہے؟ اس نے لیا اور اس کے وسیلے سارے ایتھوپیا میں مسیحیت پھیل گئی۔ ایک بیج بویا تھا فلپس نے حبشی کھوجا کی زندگی میں، اور وہ بیج پورے ملک میں، ایتھوپیا میں پھیل گیا۔ نہ جانے ایک بیج جو آپ کسی کے دل میں بوتے ہیں، کلام کا بیج، آپ کی گواہی کا بیج، وہ کتنے لوگوں کی نجات کا سبب بن جائے۔ غلطیوں 6:7-9 آیات میں ہم بونے اور کاٹنے کے اصول کو دیکھیں گے۔ فریب نہ ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا۔ غور کریں، 2 جگہ ہم بول سکتے ہیں، یا ہم جسم کے لیے یا ہم روح کے لیے۔ جو جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے کیا کاٹے گا؟ ہلاکت کی فصل۔ جسمانی کام ہمیں ابدیت میں نہیں لے کر جا سکتے، ابدی زندگی تک نہیں لے کر جا سکتے، کیونکہ جسم تو قبر کے آگے نہیں جائے گا، اس کے آگے تو روح نے جانا ہے اور روحانی کاموں نے جانا ہے۔ اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو وقت پر کاٹیں گے۔ مسیحی زندگی میں بہت سے چیلنجز ہیں، اور ابلیس کا یہ کام ہے کہ وہ ہمیں بے دل کرے۔ لیکن یہ بڑی خوبصورت بات مجھے لگتی ہے، اگر بے دل نہ ہوں گے تو وقت پر کاٹیں گے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بے دل ہو جاتے ہیں، جن میں بھی ہے۔ ابلیس کا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، اسے اوور کم کرنا ہے، اس پر غالب آنا ہے۔ خدا نے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہوا ہے، اور ہم نے اس پر غالب آتے جانا ہے، بے دل نہیں ہونا۔ اگر آپ میں سے کوئی آج بے دل ہے تو یاد کریں، اگر بے دل نہ ہوں گے تو وقت پر کاٹیں گے۔ اگر آپ نے مسیح کے لیے، خدا کے لیے بہت کچھ کیا اور آپ کہتے ہیں مجھے کیا ملا، مجھے کیا اجر، آج میں اجر بھی بتاؤں گی کہ جو کچھ آج آپ کر رہے ہیں اس کا اجر آپ کو کیسے ملے گا۔ بے دل نہیں ہونا۔ آج اپنی بے دلی کو، نا امیدی کو یہی چھوڑ کر جانا ہے، اور یہاں سے آپ نے امید کو لے کر جانا ہے، اور خوشی اور شادمانی سے جانا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ خداوند آپ کو اجر ضرور دے گا۔ دنیا ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم بوئیں گے کچھ اور کاٹیں گے کچھ اور۔ یہ ایسا نہیں ہے، جو کچھ ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ ہم سب اچھی فصل کاٹنا چاہتے ہیں لیکن بونا نہیں چاہتے۔ اس سے پہلے کہ ہم کاٹیں ہمیں بونا ضروری ہے۔ اور ہم نے پچھلے سیشنز میں یہ بھی سیکھا تھا کہ بونے کے وقت اور کاٹنے کے وقت میں کیا ہوتا ہے؟ وقفہ ہوتا ہے، کافی دیر ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو
ایک ایسی بات بتانا چاہتی ہوں، ایک ایسا وقفہ جس کے بعد آپ کو اجر ملے گا. جو کچھ آج آپ اپنی زندگی میں بو رہے ہیں، آپ کی شکر گزاریاں، آپ کی دعائیں، آپ کی محنتیں، آپ کی پرستش، جو کچھ نیک کام، جو کچھ آج بو رہے ہیں، اس کا اجر آپ اس زندگی میں بھی پائیں گے اور اس کے بعد بھی. سو جن کے پاس بائبلز ہے میرے ساتھ نکالیے گا، اور آج ہم اس وقفے کے بارے میں بھی دیکھیں گے، کاٹنے کا وقفہ، اور یہ آخری کٹائی کا وقت ہے. نکالیے گا مکاشفہ 14 باب 14 سے 16 آیات. مکاشفہ آخری جو ہے، مکاشفہ کی کتاب یوحنا عارف کا مکاشفہ 14 باب 14 سے 16 آیات، اور اسی پہ رہیے گا. پھر نکال لیا سب نے؟ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے، اور اس بادل پر آدم زاد، کوئی سر پر سونے کا تاج، سر پر کیا ہے؟ سونے کا تاج، اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے. پھر ایک اور فرشتہ نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی درانتی چلا کر کاٹ، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے. ہم بونے اور کاٹنے کی بات کر رہے ہیں، یہ آخری کٹائی ہے. اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی. پس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی، اور زمین کی فصل کٹ گئی. سو آپ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے میں سفید بادل ہے، اور اس پر کوئی بیٹھا ہے جس کی صورت آدم زاد جیسی ہے. کون ہو سکتا ہے یہ آدم زاد کی مانند؟ خداوند یسوع مسیح ہے. اور اس کے سر پر کیا ہے؟ سونے کا تاج. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک درانتی ہے، انگلش میں سکل کہتے ہیں. تو وہ درانتی، اور ایک فرشتہ اسے کہتا ہے کہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، اور وہ کاٹتا ہے. اب یہ کیا کٹائی ہو رہی ہے؟ یہ گندم کی، گیہوں کی کٹائی نہیں ہے، یہ روحوں کی کٹائی ہے. اٹس اے ہارویسٹ آف سولز. ان روحوں کی جن کو علیحدہ کیا جائے گا، کٹائی ہوگی، اور ہم نے بھی اس کٹائی میں شامل ہونا ہے. لیکن کہاں ہم کاٹ کے کہاں جائیں گے؟ کیا ہم ابدی زندگی میں جائیں گے، یا ہم ابدی ہلاکت میں؟ اور اس کا فیصلہ ہم نے اسی زندگی میں. سو یہ خداوند یسوع مسیح جب اخیر زمانہ میں آئیں گے تو یہ کٹائی ہوگی، اور یہ روحوں کی یہ آخری کٹائی ہے. اس میں اور لوگ بھی شامل ہیں. دیکھیں ذرا 14 باب ہی کی 17 سے 20 آیات. مکاشفہ 14 باب 17 سے 20. اور یہ ان ناراستوں کی عدالت ہے جو ابدی ہلاکت میں ڈالے جائیں گے. سو مکاشفہ 14 باب 17 سے 20. پھر ایک اور فرشتہ نکلا آسمان پر، سے نکلا جس کا آگ پر اختیار تھا. اس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا کہ اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کاٹ لے، کیونکہ اس کے انگور بالکل پک گئے ہیں. اور اس فرشتہ نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی، اور زمین کے انگور کے درخت کی فصل کاٹ کر خدا کے قہر کے بڑے حوض میں ڈال دی. اور شہر کے باہر اس حوض میں انگور روندے گئے، اور حوض میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا، اور 1600 فرلانگ تک بہہ نکلا. یہ بڑی مصیبتوں کے دور کا وقت ہے. یہ جب گریٹ ٹریبولیشن کا پیریڈ ہوگا، یہ وہ وقت ہے. آپ کئی دفعہ سوچتے ہوں گے کہ ہم خداوند کے لیے اتنے چیلنجز قبول کرتے ہیں، ہم اتنی قربانیاں دیتے ہیں، کیا اس کا کوئی اجر ہے؟ میرے عزیزو، اس دنیا میں بھی اجر ہے، اور آنے والے جہان میں بھی اجر ہے. سو یہاں ہم ایک تو کاٹنے والا دیکھتے ہیں. جب ہم نے
मुकाशफा 14 बाब देखा और उसकी 17 से 20 आयत में हमें 2 और फरिश्ते मिलते हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह हैं और 3 फरिश्तगान उसके हेल्पर्स हैं जो इस कटाई में, फसल की कटाई, रूहों की फसल की कटाई में उसके साथ मददगार हैं। सो जो हमने पहला हवाला पढ़ा था 14 से 16 आयत, उसमें बादल का जिक्र है ना। एक सफ़ेद बादल पर आदम ज़ात सा बैठा है। सो ये बादल क्या है? ये कोई आम बादल नहीं है और ना ही यूहन्ना हमें किसी मौसम की तरफ मुतवज्जो कर रहा है। और सफ़ेद बादल पर आदम ज़ात सा बैठा है, उसके सर पर सोने का ताज है और हाथ में तेज़ दराती है। तो हम बादल को देखेंगे, ये बादल क्या है, ये कौन सा बादल है? ये वही बादल है, वही अबर है जो कोहे सीना पर उतरा था, जिसमें क्या था? खुदा की हजूरी थी, जिसको हम कुरूज 19 बाब उसकी 9वीं आयत और 16वीं आयत में देख सकते हैं। ये वो बादल है जो सुलेमान की हैकल में उतरा और हैकल उससे मामूर हो गई और उसमें खुदा का जलाल था उस बादल में। और उस जलाल को क्या कहते हैं? जो आपके चर्च का नाम है, शिकायना ग्लोरी। सुलेमान ने जब हैकल बनाई और बनाकर वो वहाँ खड़ा हुआ तो खुद से उसने सवाल किया, क्या फिल वाक़या खुदा इंसानों के दरमियान सुकूनत करेगा? तो बादल आया और वो उसने हैकल को मामूर कर दिया, खुदा की हुजूरी से वो भर गया। ये वही इसका जिक्र हम पहला सलातीन उसके 8 बाब 10वीं आयत में देखते हैं। ये वही बादल है, ये वही खुदा का जलाल है जो हिजकिय्याह ने देखा था कि हैकल से जुदा हो रहा है। ये वही है बादल जो खुदावंद यीशु मसीह को घेरे हुए थे जब वो माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन जहाँ उसकी सूरत बदल गई। सो वो जलाली बादल, ये जलाली बादल है जो आएगा। खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए जा रहे थे, मुकाशफा में आप पढ़ते हैं, असेंशन का दिन आ रहा है, 40 दिन तक तो वो अपने शागिर्दों को नज़र आते रहे और उसके बाद वो आसमान पर उठाए गए। तो किसने उन्हें छुपा लिया था? एक बदली ने, एक बादल ने। तो वो जलाल का बादल था। इसलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हैरान नहीं होना चाहिए अगर मत्ती 24 बाब 30 आयत में यीशु ने कहा कि वो बादलों पर दोबारा आएगा। ये जलाल का बादल है, ये आम बादल नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो है सोने का ताज। सो बादल सफ़ेद बादल है, उसमें आदम ज़ात सा कोई बैठा है और उसके सर पर सोने का ताज है और सोने का ताज उसे बादशाह ज़ाहिर करता है। और जो ग्रीक में या यूनानी में लफ्ज़ आया स्टेफनोस, उसका मतलब है अजर या फ़तह। सो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह हमें फ़तहमंद नज़र आते हैं। वो यीशु जिसने इब्लीस पर, मौत पर और कब्र पर फ़तह हासिल की हुई है, ये वो यीशु आएगा जब रूहों की कटाई होगी और अजर भी उसके पास है। तीसरी चीज़ उसके हाथ में क्या है? दरांती है और फरिश्ता उसे कहता है काट, और वो डालता है और दरांती और काटता है और गेहूं को अलग और भूसी को अलग, भेड़ों को अलग और बकरियों को अलग करता है। अब आप इस बात से हैरान होते हैं कि यीशु के हाथ में दरांती क्यों है? क्योंकि दरांती बोने का औजार नहीं है, ये काटने का। आप सब जानते हैं कि बोते तो नहीं उसके साथ ना, काटने के लिए इस्तेमाल होती है दरांती। और ये फसल की कटाई का वक्त आ पहुंचा, जो कि हम अक्सर दुआ करते हैं खुदा और मज़दूर भेज ताकि फसल तैयार हो। ये कोई दुनियावी फसल नहीं, ये कोई गेहूं की फसल नहीं, ये रूहों की फसल है जिसकी कटाई का वक्त आने वाला है और हमने उसके लिए तैयार होना है और तैयारी हमने इसी ज़िंदगी में करनी है। फिर हम 15 से 19 आयत में हम काटने वालों को देखते हैं और उसके साथ काटने वाला यीशु और एक फरिश्ता भी है। सो 3 फरिश्तों का जिक्र है। एक फरिश्ता जो बाद में आता है वो कटाई में मदद करता है, उसके हाथ में भी दरांती है, और एक के पास इख्तियार है कि आग भेजे और वो आग आती है
اور کٹائی ہوتی ہے اور انگور پک گئے ہیں اور وہ روندے جاتے ہیں، یہ ناراستوں کی عدالت ہے۔ خدا نہ کرے کہ اس کلیسیا میں سے ایک بھی اس عدالت میں شامل ہو، بلکہ ہم سب گیہوں کی طرح الگ کیے جائیں۔ کٹائی کا وقت آنے والا ہے، لیکن آپ نے اب بونا ہے تو اس وقت کاٹنا ہے۔ اس پینڈیمک میں اس وائرس نے، آپ سب جانتے ہیں، دنیا کو ہلا دیا ہے، لیکن جو آنے والا وقت ہے، جو بڑی مصیبتوں کا دور ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ یہ پینڈیمک تو بالٹی میں سے ایک قطرے کی مانند ہے، لیکن خدا نہ کرے کہ ہم اس بڑی مصیبتوں میں شامل ہوں۔ پہلے ہی کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی۔ یہ تو صرف ٹریلر ہے، ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور اس پینڈیمک نے، کرونا وائرس نے دنیا کو پریشان کیا ہے۔ ہر ملک پریشان ہے، ہر جگہ پر پریشانی ہے اور ہمیں ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سارے کاروبار بند ہیں، ملکوں میں بیماری ہے، موت ہے، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوگا۔ دو ہی چیزیں ہیں جو ہم بو سکتے ہیں، یا خدا کا کلام اور یا انسانوں کے احکام۔ پولس رسول یہ کہتا ہے کہ اگر آج تک آدمیوں کو خوش کرتا رہا تو خدا کا بندہ نہ ٹھہرے۔ ہم نے آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خدا کے بندے اور بندیاں ہو کر آگے بڑھنا ہے، بونا ہے۔ بیج بونے والے کی مثال آپ سب جانتے ہیں، جو لوکا 8:11 میں ہے، تمثیل میں۔ تو وہ بیج کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے، اور بونے والا یسوع ہے وہاں، اور اس نے وہ بیج آپ کو دے دیا ہے، مجھے دیا ہے، تاکہ ہم لوگوں میں بکھیریں، تاکہ زرخیز دلوں میں وہ بوئیں اور بہت سا پھل لائیں۔ پینٹیکوسٹ کے روز کلام ہی بویا گیا تھا، کلام کا بیج بویا گیا تھا اور روحوں کی فصل ملی تھی۔ کتنے 3,000 لوگ اسی دن کلیسیا میں شامل ہو گئے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ آخری کٹائی کے وقت بھی وہ گیہوں کی طرح الگ کیے جائیں گے۔ جو پودا خدا کی طرف سے نہیں، وہ جڑ سے اکھاڑا جاتا ہے۔ یہ ہم متی 15:13 میں دیکھتے ہیں۔ اس نے جواب میں کہا، جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا، جڑ سے اکھاڑا جائے گا۔ اگر ہم انسانوں کو خوش کر رہے ہیں، انسانوں کے احکام پر چلتے ہیں، تو پھر وہ جڑ سے اکھاڑا جائے گا، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے پودا نہیں ہے۔ جو بدن میں بوتا ہے، وہ بدن میں ابدی ہلاکت کاٹے گا۔ ہم بدنوں کا بہت فکر کرتے ہیں، اور آپ جو مسیحی ہیں، ایماندار ہیں، آج یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اب تک آپ مسیحی ایماندار رہے ہیں، آپ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں، لیکن آج اگر آپ خدا سے ہٹ جاتے ہیں اور دنیا کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور بدن میں بونا شروع کر دیتے ہیں، تو مسیحی بھی اپنی نجات کو کھو سکتے ہیں۔ ایک گروپ ہے جس کو کیلونسٹ کہتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر نجات پا لی تو اس کے بعد کوئی فکر نہیں، ہم ہمیشہ کے لیے نجات یافتہ ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی وقت بھی خدا کے احکام سے ہٹ جاتے ہیں، بدن میں بونا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ہم اپنی نجات کو اس دنیا میں کھو سکتے ہیں۔ زیادہ بوئیں گے، زیادہ فصل کاٹیں گے، زیادہ اجر پائیں گے۔ 2 کرنتھی 9:6 میں لکھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو زیادہ بوتا ہے وہ زیادہ کاٹے گا۔ کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ زیادہ بوئیں، تاکہ اس کٹائی کے وقت ہم گیہوں میں شامل ہوں۔ اور ضروری بھی یہ ہے کہ ہم کوئی غلط بات منہ سے نہ نکالیں، ہم اپنی زبان پر بھی کنٹرول رکھیں، اپنے خیالوں پر بھی کنٹرول رکھیں۔ افسیوں 4 میرے ساتھ نکالیں، 29 سے 32 آیات۔ افسیوں 4 29 سے 32۔
कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुआफ़िक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उसे सुनने वालों पर फजल हो। और खुदा के पाखरू को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। हर तरह की तल्ख मसाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई, हर किस्म की बदखाई तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो। और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए, तुम भी एक दूसरे के माफ़ करो। सो तल्ख ज़ुबानी भी खुदा को पसंद नहीं, गुस्सा भी खुदा को पसंद नहीं, शोरो गुल, हर किस्म की ऐसी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में है वो हमें आखिरी कटाई पर दूसरी तरफ ले जाएगी। हमने इसी ज़िंदगी में अपने आप को तब्दील करते जाना है। खुदा अच्छे कामों का लिहाज करता है। हम कर्नीलियस के हवाले से देखते हैं, उसने अभी यीशु को कबूल नहीं किया था, लेकिन उसके अच्छे काम, नेक काम खुदा को याद थे। और खुदा ने ऐसा किया कि जब पतरस उसके घर गया और अभी वो कलाम ही सुना रहा था कि पाक रूह की बख्शिश उन तक पहुंच गई। सो हम भी वैसे ही हैं। वाइज 12 बाब 13 आयत निकालें जरा। वाइज 12 बाब की 13 आयत। अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम ये है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान के इंसान का फ़र्ज़ कुली यही है। खुदा से डर और उसके हुक्मों से। हमने दुनिया से नहीं डरना, हमने किसी और चीज़ से नहीं, सिर्फ खुदा का खौफ रखें। वही खुदा का खादम है, वही खुदा का बंदा है जो उससे डरता और उसके हुक्मों पर अमल करता है। तो यीशु मसीह में कायम रहते हुए ज़िंदगी बसर करें। मेरे अज़ीज़ों, आज की आपकी दुआएं, आज की आपकी शुक्रगुजारियाँ, आज का आपका मस्सा ना सिर्फ आपके लिए बरकत का बायस होगा, ना सिर्फ आपके ख़ानदान के लिए, बल्कि आपकी नस्लों के लिए भी वो बरकत का बायस होगा। और आप इस ज़िंदगी में भी खुशी और खुशहाली हासिल करेंगे, क्योंकि हमारा खुदा कसरत का खुदा है और वो किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। और आखिरी कटाई के वक्त भी वो आपको अलग कर लेगा, भूसी से अलग करेगा। वो कटाई का वक्त आने वाला है, वो सफ़ेद बादल पर आने वाला है, उसके सर पर सोने का ताज होगा, उसके हाथ में दरांती होगी। ये बाइबल हमें बताती है, आखिरी कटाई होगी। सो जो कुछ आप इस वक्त बो रहे हैं वो आखिरी कटाई में आप वो भी काटेंगे और इस दुनिया में भी काटेंगे।